السلام علیکم بچوں. کل ہم لوگوں نے یہ والا سبق شروع کیا تھا طہارت اور پاکیزگی. آج ہم لوگ اس کی پڑھائی مکمل کریں گے. اگلے جو رہتے ہیں صفحے اس کے بعد ہم لوگ اس کے سوالات پہ آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طہارت اور پاکیزگی کی اہمیت. انسان فطری طور پر صفائی کو پسند کرنے والا اور گندگی سے نفرت کرنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی پاکیزگی کا بہترین نمونہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس اگرچہ عام اور سادہ ہوتا مگر پاک اور صاف ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے اور کلی کرتے. جب غسل فرماتے تو سر اور داڑھی کے بالوں کو کنگھی کر کے ان کو اچھی طرح سنوارتے. سر میں تیل اور خوشبو لگاتے. اگر کسی شخص کے سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے ہوتے تو ایسے شخص کو اپنی حالت درست کرنے کا حکم دیتے. ناخنوں کو تراش کر رکھتے. مسواک کا اہتمام فرماتے. ہر نماز کے موقع پر تازہ وضو فرماتے. وضو کے وقت مسواک ضرور کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی صاف ستھرا رہنے کی تعلیم فرمائی. لوگوں کو تاکید کی کہ وہ کچا پیاز یا لہسن کھا کر مسجد میں اس حال میں نہ آئیں کہ ان کے منہ سے بدبو آ رہی ہو جس سے دوسرے لوگ کراہت محسوس کریں. بدو لوگ اکثر پانی کی کمی کی وجہ سے کئی دن غسل نہ کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت فرمائی کہ کم از کم جمعے کے روز غسل کر کے مسجد میں آئیں تاکہ دوسرے لوگ ان کے پسینے کی بدبو سے پریشان نہ ہوں. اسلام میں طہارت اور پاکیزگی کی بڑی اہمیت ہے. جو شخص اپنا بدن اور لباس پاک صاف رکھتا ہے اس کے خیالات اور عقائد بھی پاک صاف ہوتے ہیں. پاک صاف انسان اپنے آپ کو بری عادات مثلاً غیبت، جھوٹ، فضول خرچی، حسد، کینہ اور بے حیائی وغیرہ سے بچاتا ہے. اسے اعمال کی طہارت کہتے ہیں. طہارت سے انسان پاک صاف اور خوش و خرم رہتا ہے. اس کی سوچ پاکیزہ اور عمل نیک ہوتا ہے. اس کی عبادت مقبول اور دعائیں پوری ہوتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ طہارت قربت الہی کی کنجی ہے. اب اس کے سوالات پہ آتے ہیں. کل ہم نے اس کے 2 سوال کیے تھے. آج ہم اس کا تیسرا سوال کریں گے کہ پاک صاف رہنے سے ہمارے کردار میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں. تو بچوں اس کا جواب ہے پاک صاف انسان اپنے آپ کو بری عادات مثلاً غیبت، جھوٹ، فضول خرچی، حسد، کینہ اور بے حیائی وغیرہ سے بچاتا ہے. اب آپ کے گھر کا کام ہے کہ آپ نے اس سوال کو اپنی کاپیوں پہ لکھنا ہے اور اسے یاد کرنا ہے. کل ہم اس کی مشق کریں گے طہارت اور پاکیزگی کی اور پھر یہ والا سبق مکمل ہو جائے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.